أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، عزیزان ایمانی و برادران حسینی، مسلمانان حسینی، معلوم ہے کہ ہماری زندگیاں چاہے لاکھوں برس پر محیط کیوں نہ ہوں، مگر ہماری جو بنیادی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. اس کا مطالعہ ختم نہیں ہو سکتا. قرآن مجید حی و قیوم، متکلم کا حی و قیوم کلام ہے. حی و قیوم یہ صفت متکلم کی بھی ہے، یہ صفت اس کلام کی بھی ہے. ابھی جب میں اس مجلس میں بیان کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے آ رہا تھا تو میری عادت ہے میں اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے، بانی مجلس سے یا جو قریب و صوب بیٹھے ہوتے ہیں پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی کوئی موضوع، کوئی عنوان آپ کے ذہن میں ہو تو فرمائیں. میرا ایک عزیز، ایک طالب علم دین، پروردگار اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، محمد عباس سلمہ، میں نے کہا بیٹے آج آپ بتائیے کس موضوع پہ گفتگو کروں. تو یہ بیٹا خاموش ہو گیا، سوچنے لگا، تفکر ذرا طویل ہوا، سوچ میں ڈوبا ہوا سکوت. کسی نے مزاحاً کہا کہ اس عنوان پہ تو گفتگو بہرحال نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اب اسی عنوان پہ گفتگو ہوگی، سوچ میں ڈوبا ہوا سکوت. کاش ہر متکلم کو کلام سے پہلے سوچ میں ڈوبا ہوا سکوت نصیب ہو جائے. سکوت
سکوت ایک مستقل دستور ہے. آپ جانتے ہیں عرفاء، معلمین اخلاق، یہ جب تربیت کے لائق، تربیت کے قابل نفوس کی تربیت کرتے ہیں تو ہر نفس، ہر فرد کے لحاظ سے نسخہ عمل تجویز کرتے ہیں، جسے دستور کہتے ہیں. دستور کیا ہے؟ ایک نسخہ عمل ہے کہ ہم کیا کریں، شب و روز کے یہ 24 گھنٹے ہم کیسے بسر کریں، کتنی دیر سوئیں، کتنی دیر بیدار رہیں. بیدار رہیں تو بیداری کے وقفے کو، بیداری کے وقت کو کس طرح تقسیم کریں. کھائیں تو کتنا کھائیں، کتنی مرتبہ کھائیں، کھائیں تو کیا کھائیں، بولیں تو کیا بولیں، کب بولیں، کب خاموش رہیں، کتنا خاموش رہیں، کتنا کلام کریں. یہ سب اہم سوالات ہیں، یہ چھوٹے سوالات نہیں ہیں. ایک بہت بڑے معلم اخلاق اور مربی عارف نے اپنے ایک شاگرد کو صرف ایک ہی لفظ دستور دیا تھا. دستور. وہ حاضر ہوگا میرے لیے کیا دستور العمل ہے؟ دستور العمل ایک پورا نسخہ ہوتا ہے. آپ اتنی دیر اٹھیں گے، سوئیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. انہوں نے صرف ایک لفظ کہا، سکوت. سکوت. ایک لفظ سکوت پورا دستور العمل ہے. جو سلیقے سے خاموش رہنا نہیں سیکھ سکتا وہ بولنا کیا سیکھے گا؟ خاموش رہنا ہنر ہے، خاموش رہنا فن ہے، خاموش رہنا بولنے کے لیے استعداد فراہم کرنا ہے. خاموش رہنا تکلم کے لیے طبیعت کو آمادہ کرنا ہے، اور وہ بھی وہ سکوت، وہ خاموشی جو تفکر میں ڈوبی ہوئی ہو. سکوت، خاموشی صرف بے صدا ہو جانے کا نام نہیں ہے. سکوت بے صدا ہو جانے کا نام نہیں ہے. فغاں سے لبریز سکوت، فریاد سے لبریز سکوت، تقریروں سے لبریز سکوت. اگر یہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں تو وہ فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ صمت میں اور سکوت میں کیا فرق ہے. ہم قرآن مجید کو اکثر قرآن صامت کہتے ہیں. صامت کہتے ہیں، ساکت نہیں کہتے. یہ بحثیں ہیں یہاں پر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صامت اور ساکت مترادف کلمات ہیں؟ اس فقیر کا تو نظریہ یہ ہے، عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، کہ زبانوں میں اور بطور خاص عربی زبان میں مترادف الفاظ کا وجود تقریباً کالعدم ہے. تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے جس میں استثناء نہ ہو، لیکن تقریباً کالعدم ہے. کوئی دو لفظ مترادف نہیں ہوتے. آدمی، انسان، بشر، آپ سمجھتے ہیں ایک ہی حقیقت کے سب نام ہیں؟ لفظ آدمی کا مفہوم الگ ہے، لفظ انسان کا مفہوم الگ ہے، لفظ بشر کا مفہوم الگ ہے. یہ اور بات ہے کہ خارج میں مصداق ایک ہے. مترادف نہیں ہے یہ الفاظ، سینونیمز نہیں ہے، یہ الگ الگ لفظ ہیں، الگ الگ ورڈز ہیں. تو سکوت اور صمت ایک نہیں ہے. خاموش رہنا، کبھی خاموش رہنا
اس موقع پر جہاں بولنے کا موقع ہو خاموش رہنا گناہ ہے. جہاں خاموش رہنا ہی وظیفہ ہو وہاں خاموش رہنا عبادت ہے، اور ہزاروں تقریروں سے کہیں بڑھ کر اس میں ثواب ہے. سکوت، خاموشی، تفکر میں ڈوبی ہوئی سوچ کے ساتھ. پتھر بھی خاموش رہتا ہے، انسان بھی خاموش رہتا ہے. کیا دونوں خاموشیاں برابر ہیں؟ جب پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، جب انسان سے انسان ملتا ہے تو بھی آواز پیدا ہوتی ہے. کیا دونوں آوازیں برابر ہیں؟ جمادات کی خاموشی الگ خاموشی ہے، انسان کی خاموشی. کاش ہم لوگ، سب سے خطاب ہے میرا صاحب سے، اپنے نفس کو شامل کر کے بولنے کی کوشش ہر ایک کرتا ہے. خاموشی ایک ریاضت ہے، ریاضت ایک ریاض نفس ہے. انسان سمجھتا ہے ہم بولیں گے تو پہچانے جائیں گے. واقعاً بولنے سے پہچانا جاتا ہے انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بولنے سے پہچانا جاتا ہے انسان. مگر وہ کیسا انسان ہوگا جو خاموشی سے بھی پہچانا جائے. خاموشی ریاضت نفس ہے. سب سے آسان طریقہ اظہار نفس کا، انا، خودی، ایگو، اپنے کو پہچانوانے کا بہت آسان طریقہ ہے. بولیے اور جو جی چاہے بول دیجیے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بولتے رہتے ہیں. کوئی معیار ہی نہیں ہے بولنے کا. سیاسی موازین پہ ان کی باتوں کو تولیے تو بیکار، اقتصادی موازین پہ تولیے، انسانی موازین پہ تولیے، کسی معیار پہ کوئی بات پوری اترتی نہیں، بولے چلے جا رہے ہیں. عدالتیں ان کے فرامین کو ریجیکٹ کیے چلے جا رہی ہیں، آپ بولے چلے جا رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، مثال تو اہم چیزوں کی دی جاتی ہے، مثال غیر اہم چیزوں کی نہیں دی جاتی. مثال تو اہم چیز، بولنے چلے جائیں. ایسے بہت سے حضرات ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مؤمن، بحیثیت اہل ولایت. ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں کب خاموش رہنا ہے، کب گفتگو کرنی ہے. کب خاموش رہنا ہے تو کس تیور کے ساتھ، کب گفتگو کرنی ہے تو کس لہجے کے ساتھ. یہ شعور درکار. کبھی کبھی کسی خاموش انسان کی بولتی ہوئی نگاہیں چلتی ہوئی زبانوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں. سکوت، سکوت. اور اگر یہ سارے آداب سیکھنے ہوں، سارے آداب، آپ سمجھتے ہیں تضاد ہے؟ سکوت اور تکلم میں تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. انسانی اوصاف جتنے ہیں ان میں کوئی تضاد کا رشتہ نہیں ہے. یہ اصل، یہ فکری اصل ہے، یہ اخلاقی بھی اصل ہے، فلسفیانہ اصل ہے. انسانی اوصاف، اس پہ سوچنے کی کوشش کیجیے گا. انسانی اوصاف، انسان بحیثیت انسان. اب تو ایک ممکن ہے پرانے جملے میں ضرورتاً حوالے میں پیش کروں اپنے ہی. کراچی میں، لاہور میں اس سے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ انسانی اوصاف کی جب بات ہوتی ہے، مثلا شجاعت، مشہور مثال، مشہور. جب کیا کہتے مثالیں عموماً آپ نصاب کی کتابیں پڑھیں تو 1000 برس سے ایک مثال چلی آ رہی ہے. اب نحو میں ضرب زید عمرا ہے تو چلا آ رہا ہے، آج تک کسی نے بدلا ہی نہیں. اب وہ عمر کی قسمت
وہ زید کا اعزاز. ضرب زید عمرا، یہ مثال چلی آ رہی. بلاغت کی کتابوں میں، شجاعت کی مثال میں، تشبیہ کے باب میں زید کالاسد، زید کی مثال شیر جیسی ہے. کتابوں میں مختصر سے لے کر مطول تک. یہ فقیر اعتراض کر چکا ہے اور یہ اعتماد ہے کہ یہ اعتراض رد نہیں کیا جا سکے گا اور آئندہ کتابوں کے متون میں اصلاح کرنی پڑے گی، مثال بدلنی پڑے گی، اس لیے کہ انصاف نہیں ہے انسان کے ساتھ. انسان، بہادر انسان، شجاع انسان کو مثال دیتے ہیں کس سے؟ شیر سے. عزیزان گرامی، شیر درندہ ہے، شجاع نہیں ہے. انسان شجاع ہوتا ہے، درندہ نہیں ہوتا. بلندر صلوات. یہ خطیب تبریزی اور یہ خطیب قزوینی اور یہ ملا تفتازانی اور یہ ملا شریف جرجانی سب سے غلطی ہوئی، سب خطا رفتن. انسان شجاع کو اسد سے کیا نسبت ہے؟ وہ خونخوار درندہ ہے. یہ زلال صبر کو پینے والا شجاع ہے. کیا نسبت ہے اس درندے کو اس انسان سے؟ کیا نسبت؟ یہ بحث اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ عوام سے خواص تک سب کے ذہن میں بیٹھ سکتی ہے یہ بات کہ ابھی تک ہمارا ادب، ہمارا لٹریچر، ہماری پوئٹری، ہمارے علم اخلاق کی اور ادبیات کی کتابیں لکھی گئی ہیں کتابیں علم اخلاق میں، مگر انسانی اوصاف کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکی. اور شجاعت تو عام انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے نا. شجاعت انسانی وصف ہے. جب ہم عام انسانوں کی ایک صفت کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم اس آدم نوری علی ابن ابی طالب کے اوصاف کی معرفت کا کیا حق ادا کر سکیں گے؟ ہم ایک آدم خاکی کے اوصاف کا بیان کرنے کے لائق نہیں بن سکے تو آدم نوری کے اوصاف کا کیا بیان کرتا ہے؟ علی آدم نوری ہے. علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. گفتگو مربوط ہے، ایک موضوع ہے، اسے یاد رکھیے. سکوت ایک وصف ہے، تکلم ایک وصف ہے، شجاعت ایک وصف ہے، سخاوت ایک وصف ہے. یہ سب انسانی اوصاف ہیں اور انسانی اوصاف بے شمار ہیں، گنے نہیں کر سکتے. آپ علم اخلاق کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے کچھ شجرے بنائے ہیں، 10 صفتیں یہ اور 12 صفتیں وہ، 11 صفتیں وہ، سب تقسیم کی ہیں شجرے ہیں. وہی اخلاق ناصری کی بات کر رہا ہوں. ہمارا ہزاروں سلام روح پاک خواجہ نصیر الدین طوسی پر، لیکن حق ادا نہیں کر سکے. وہ حق ادا نہیں کر سکے. اوصاف انسانی کا شجرہ نامتناہی ہے. اوصاف انسانی اوصاف، ایک انسان کے نفس میں، ایک انسان کی روح میں، ایک انسان کی ذات میں کتنی صفتیں ہوتی ہیں،
کسی میں طاقت ہے کہ گن سکے؟ اور جب ہم عام انسان کے اوصاف نہیں گن سکتے تو ایک انسان کامل کے اوصاف کیا گن سکتے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اب ان کے اوصاف کیا گن سکتا؟ شجرہ اوصاف انسانی، ذات انسانی میں، روح انسانی میں، نفس انسانی میں کیا کمالات ہیں، کیا اوصاف بنا ہے۔ اگر اس سفر زیارت میں آپ نے اپنے ظاہری مادی خاک آلود خاکی بدن سے ہجرت کر کے، کہاں سے کہاں تک ہجرت کرنی ہے؟ کہاں سے کہاں تک ہجرت کرنی ہے؟ آپ کو اپنے اس وجود کے اندر ہجرت کرنی ہے، بدن سے روح تک کی ہجرت، خاک سے نور تک کی ہجرت۔ اگر یہ باب علی سے باب حسین تک کی ہجرت کرنے کے دوران آپ نے یہ سفر بھی طے کر لیا تو آپ کی زیارت بار بار ہے۔ یہاں آئے ہیں، کیا لے کے جائیں گے؟ کیا لے کے جائیں گے؟ پہلے بھی ایک بار اسی طرح میں عرض کر چکا ہوں، لوگ آتے ہیں تبرک زیارات، کوئی عطر خریدتا ہے، کوئی نقل خریدتا ہے، کوئی کفن خریدتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے سب سے بہترین تبرک کربلا کا کفن ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ابھی آپ گریہ کریں، مگر جملہ زبان پر آ گیا ہے، ایک بے کفن کے شہر سے دنیا آئے دیکھے، معجزے دیکھے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ جو پیاسا شہید ہوا اس کے شہر میں آج کوئی پیاسا نظر نہیں آتا، جو بھوکا شہید ہوا اس کے شہر میں کوئی بھوکا نظر نہیں آتا، جو اس وقت ایک کفن کو محتاج تھا آج ساری دنیا میں اس کے شہر سے کفن جاتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لوگ کہتے ہیں، ممبر سے لوگ کہتے ہیں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ میں یہ فقرہ نہیں کہنا چاہتا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں خدا آپ کی آنکھوں کو کبھی کبھی حسین میں خشک نہ رکھے۔ میرے ساتھ ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی مسائل نہیں، بحث آگے چل رہے، گفتگو آگے بڑھ رہا ہے، بات اوصاف انسانی کی کر رہا تھا۔ یہاں سے کیا لے کے جائیں گے؟ عطر۔ یہ جو عطر شیشی میں ہوتا ہے، کپڑے پہ لگاتے ہیں، مشین میں دھلتا ہے کپڑا، عطر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ایسی خوشبو لے کے جاؤ جسے دنیا کا کوئی مادہ اس خوشبو کو زائل نہ کر سکے۔ وفا کی خوشبو لے کے جاؤ، وفا کی خوشبو، وفا کا عطر، اوصاف انسانی کا عطر، جس میں آپ کا نفس ہمیشہ بسا رہے۔ اسے مبالغہ نہ سمجھیے گا، اگر روح پاکیزہ ہو تو انسان کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں پیدا ہو سکتی۔ لکھ لیجئے گا اسے، لکھ لیجئے گا اسے۔ اگر انسان کی روح پاکیزہ ہو، اگر انسان کے خیالات پاک ہوں، اگر یہاں کوئی گندگی نہ ہو، کوئی نجاست نہ ہو، کوئی رجس نہ ہو، کوئی کمزور بات دل دماغ میں، حاشیہ خیال میں، وہم و گمان میں نہ آتی ہو، اس انسان کے پسینے میں بدبو نہیں ہو سکتی۔
یہ سب مبالغے نہیں ہیں، اسے نوٹ کیجئے گا۔ تو یہاں سے آپ وہ عطر لے جائیں جس کا تعلق اوصاف انسانی سے۔ اوصاف انسانی میں تضاد کا رشتہ نہیں، وحدت کا رشتہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ عین شجاعت ہے۔ شجاعت کیا ہے؟ عین صبر۔ جو صابر نہیں ہوگا وہ شجاعت کا اظہار کیسے کر سکے گا؟ جو شجاع نہیں ہوگا وہ صبر کیسے کر سکے گا؟ جسے تکلم کے آداب نہیں معلوم ہوں گے وہ سکوت بھی کیسے اختیار کر سکے گا؟ جسے سکوت کا راز نہیں معلوم ہوگا وہ تکلم بھی کیسے کر سکے گا؟ جسے معلوم ہو کہ سکوت اور تکلم دونوں کے آداب اور تمام انسانی اوصاف کو کس سے سیکھنا ہے، وہ ان چہاردہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی کے در پہ بھی جا سکتا ہے، مگر سب سے پہلا حوالہ ہمارے پاس بعد پیغمبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس دیر تک اب گفتگو نہیں کروں گا، آپ حضرات کو ظاہر ہے کہ یہاں زیارتوں سے بھی مشرف ہونا ہے اور یہاں دل و دماغ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یہاں کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ کل بھی میں نے ایک مجلس میں یہ جملے کہے تھے، حوالے کے طور پہ اپنے ہی جملے دہرا دوں، یہ کربلا ہے۔ یہ احساس کافی ہے کہ یہ کربلا ہے۔ اگر یہاں دل بیدار ہو، دل کی آنکھیں بیدار ہوں، گوش دل بیدار ہو، دل کے کان بیدار ہو، کھلے ہوئے، تو یہاں نہ جانے کیا کیا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا کیا صدائیں آپ سن سکتے ہیں۔ یہاں کسی بیان کی ضرورت نہیں، اس لیے دیر تک میں بیان نہیں کروں گا، مگر 2-3 فقرے تاکہ کسی حد تک گفتگو مکمل سی ہو جائے، بالکل ہی ادھوری سی نہ رہ جائے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ سکوت اور تکلم اس میں کیا رشتہ ہے، دونوں کا محل و موقع کیا ہے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خطیب نہج البلاغہ کے در پہ چلے جائیں۔ مولا علی کو سب خطیب نہج البلاغہ کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ نہج البلاغہ آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، خطاب، تقریر، یہی تقریر کرنے والا علی ابن ابی طالب، یہی خدائے سخن، یہی نا خدائے ملک فصاحت و بلاغت، یہی آشنا و ترجمان کلام مشیت، یہی علی ابن ابی طالب جس کے خطبات کی گونج اس گنبد در میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ گنبد کائنات، اس میں گونج رہی ہے صدائے علی ابن ابی طالب۔ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بلند صلوات پڑھیں۔ اپنی حیات طیبہ میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 14 مرتبہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فرمایا ہے، مختلف سیاق و سباق میں، مختلف مواقع پر۔ سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہو۔ عام طور پر اسے دعوائے سلونی کہا جاتا ہے، میں اسے دعوت سلونی کہتا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے دعوت سلونی فرمائی ہے۔ کیا سلونی سلونی دعوت تھی؟ ذات گرامی امیر علیہ السلام کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ آپ صرف دعویٰ کریں، آپ دعوت فرماتے تھے۔ 14 مرتبہ آپ
آپ نے اپنی حیات طیبہ میں سلونی سلونی فرمایا ہے، تو یہ تکلم ہے نا، خطاب ہے نا۔ یہی امیر المومنین جو 14 مرتبہ سلونی کہنے والے ہیں اور جن کے خطبات نہج البلاغہ کی 2 دفتیوں کے درمیان محدود نہ ہو سکے، یہ تو ایک مختصر سا انتخاب ہے آپ کے کلام کا۔ نہج البلاغہ میں کوئی ایک خطبہ بھی آپ کا مکمل خطبہ نہیں ہے، کسی تقریر کا 1 پیراگراف، کسی تقریر کے 2 پیراگراف، کسی تقریر کے 3 پیراگراف، کسی تقریر کا 1 جملہ، کسی تقریر کے 2 فقرے۔ یہ اقتباس ہے، اقتباس۔ نہج البلاغہ کی 2 دفتیوں کے درمیان تمام تقریریں جناب امیر کائنات علیہ السلام کی نہیں جمع ہو سکی۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی کتابیں استدراک نہج البلاغہ کے طور پہ لکھی گئیں اور ابھی لکھی جا رہی ہیں۔ یہی امیر المومنین جن کے اتنے خطبات موجود ہیں، جنہوں نے بار بار سلونی سلونی ارشاد فرمایا، تاریخ شاہد ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے ظاہری وجود کے ساتھ تشریف فرما رہے، حضور کی زندگی میں ایک بار بھی علی نے سلونی نہیں فرمایا۔ وہ سکوت علی، یہ کلام علی۔ ایسا نہیں ہے جب حضرت نے خود فرمایا ہو سلونی، حضرت موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں حفظ مراتب۔ عزیزو، مجھ سے اگر پوچھے کہ تہذیب انسانی کا لب لباب کیا ہے، تو بس ایک فقرہ کہوں گا، حفظ مراتب۔ بڑے کو بڑا سمجھنا، چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا، بزرگ کو بزرگ سمجھنا، بزرگوار کو بزرگوار سمجھنا۔ ایسا نہ ہو بزرگ کو بزرگوار سمجھ لیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہت سے بزرگ ہوتے ہیں جن میں بزرگی کے علاوہ کوئی بزرگواری نہیں ہوتی۔ تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بزرگ کو بزرگ سمجھنا، بزرگوار کو بزرگوار سمجھنا، چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا، بڑے کو بڑا سمجھنا، بھائی کو بھائی سمجھنا، عزیز کو عزیز سمجھنا، دوست کو دوست سمجھنا، حق شناسائی ادا کرنا، دوستی کا حق ادا کرنا، یہ سب چیز سمٹ کے آ جاتی ہے ایک ترکیب میں، حفظ مراتب۔ اللہ کو اللہ سمجھنا، رسول اللہ کو رسول اللہ سمجھنا، نبی کو نبی سمجھنا، وصی کو وصی سمجھنا، ولی کو ولی سمجھنا، علی کو علی سمجھنا۔ سب چیزیں سمٹ کے ایک ترکیب میں آتی جا رہی ہیں۔ حفظ مراتب، حفظ مراتب۔ تہذیب انسانی میں ہزاروں صفحے لکھ سکتے ہیں آپ، اور سمیٹیں اسے تو بس 2 لفظ ہیں، حفظ مراتب۔ جو افسوس ہے کہ اب ہمارے یہاں نہ طالب علموں میں حفظ مراتب ہے، نہ بڑوں میں نہ چھوٹوں میں۔ یہ اس وقت جو دنیا ہے تہذیبی زوال کا شکار ہے، اگرچہ ہم مستقبل سے نا امید نہیں ہیں، چونکہ ہمارا رشتہ حسین علیہ السلام سے ہے۔ ہم مستقبل سے نامایوس نہیں ہیں، لیکن حال سے پریشان ضرور ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی قومیں اور قومیتیں ہیں، یہودی ہوں، مسیحی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، ہر قوم میں، ہر قومیت میں، ہر ملک میں ایک عجب فتنہ برپا ہے، تہذیبی زوال۔
تہذیبی انحطاط، انسانی تہذیب حیوانی تہذیب بنتی چلی جا رہی ہے، اور حیوانی تہذیب میں نے ترکیب مجبوراً استعمال کی، ورنہ حیوان کو تہذیب سے کہتا ہے۔ مگر غور کیجئے تو آج کا انسان جتنی بد تہذیبی کرتا ہے اس کے مقابلے میں حیوان زیادہ مہذب نظر آتا ہے۔ حیوان کم سے کم، درندہ بھی جب بھوک لگتی ہے تو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ انسان تو بغیر بھوک کے بھی دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بڑے المیے سے گزر رہے ہیں ہم اس وقت، پوری دنیا میں ہم بڑے المیے سے گزر رہے ہیں۔ یہ انسانی معاشرہ، ہم یعنی انسانی معاشرہ، انسانی معاشرہ بڑے المیے سے گزر رہے ہیں، اور وہ المیہ انسانی اقدار کا المیہ ہے۔ یونیورسٹیز کا کیا حال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا تعلیمی نظام ترقی کر رہے ہیں؟ دنیا کی، پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں دیکھیے دو چیزیں ہیں، کئی الفاظ ہیں، نالج ایک لفظ، وزڈم دوسرا لفظ، اسکل تیسرا لفظ۔ اسکلز تو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وزڈم پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ عموماً المیہ ہے، آج کا نظام تعلیم المیہ ہے، پوری دنیا میں آج کا نظام تعلیم المیہ ہے۔ آج یہ نئے سرے سے سوچنے کی بات ہے کہ تعلیم عبادت ہے یا تجارت، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے باقاعدہ، اور اس نظریے کے اظہار میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ تعلیم بھی تجارت ہے، ایجوکیشن انڈسٹری ہے۔ ڈاکٹر حسین کنانی صاحب تشریف فرمائے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ بھی ایک مغز متفکر انسان ہے، مجھے بہت محبت ہے ان سے، بڑی قدر ہے دل میں ان کی، خدا ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولانا جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا افتخار عابد صاحب تشریف فرمائے، ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور ابھی کل ہی ہم گفتگو کر رہے تھے انشاءاللہ ایک ادبی پروجیکٹ پر کہ کراچی میں ان کی سرپرستی میں، ان کی فعالیت کے ساتھ وہ کام ہو، تاکہ ہم کچھ اپنے معاشرے کی ادبی و تہذیبی سطح کو بلند سے بلند تر کر سکیں۔ یہ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام کدھر جا رہا ہے۔ کئی برس پہلے ان حضرات کی موجودگی میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا آرٹس کاؤنسل کراچی میں کہ انفارچونیٹلی ریلیجن ہیز بیکم این انڈسٹری۔ ریلیجن انڈسٹری، انڈسٹری۔ مسجدوں میں ہم نماز پڑھاتے ہیں کس لیے؟ قربتاً اللہ۔ معاف کیجئے اب ذرا بے تکلفی کی باتیں ہو جائیں، میرا چھوٹا بھتیجا ہے، بالغ ہو گیا ماشاءاللہ، اسے احکام سے واقفیت ہے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ امو جان کیا میں نماز پڑھا سکتا ہوں؟ تو برجستہ میرے زبان سے یہ جملہ نکلا، بیٹا کیا خدا نخواستہ تمام پیشہ ور پیش نماز مر گئے ہیں جو تم نماز پڑھاؤ گے؟ نماز پڑھانا پیشہ ہے، ذکر حسین کرنا پیشہ ہے۔ جو ہماری بزرگ نسل ہے ان سے پوچھئے، یہ لفظ پیشہ بھی ہمارے ہاں غیر مہذب لفظ سمجھا جاتا تھا۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے، پیشہ نماز پڑھانا پیشہ ہے، ذاکری پیشہ ہے، ذکر حسین پیشہ ہے، تعلیم دینا پیشہ ہے، تو ریلیجن انڈسٹری بن گئی، عزاداری انڈسٹری بن گئی۔ اس سے زیادہ بدتر بات نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بدترین بات نہیں ہو سکتی کہ انسان سوگ منانے کی قیمت لے۔ اس سے زیادہ پسترین بات نہیں ہو سکتی کہ انسان پرسہ دینے کی اجرت لے۔ پرسہ کہتے کیا ہے؟ پرسہ، اور اس کی اجرت طے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟
اور کس شدت سے، کس تندی سے، کس تلخی سے، کس حرفت سے، کس بازاری پن کے ساتھ. اور سب کے مزاج بگڑ چکے ہیں، بانیان مجالس بھی اور مجالس پڑھنے والے بھی، سب دونوں کا مزاج کاروباری ہو چکا ہے. بانیان مجالس سے ان کا قصور کم نہیں ہے، بلکہ کہیں پہ زیادہ ہی. سوچ میں پستی آ چکی ہے. جب سوچ پست ہو جائے تو حسین سے رشتہ قائم نہیں رہ سکتا. جب سوچ پست ہو جائے تو علی سے رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، ٹوٹ جائے گا رشتہ. علی کسے کہتے ہیں؟ علی یعنی بلند، علی یعنی بلند. اور اگر ہم پست ہو جائیں گے تو بلندی سے رشتہ کیسے قائم رہے گا؟ کیسے؟ ممکن نہیں. عزیزوں، بزرگوں، جوانوں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ اپنی گود میں جو بچے ہیں ان کی تربیت کریں عشق اہل بیت کے ساتھ، عشق خدا کے ساتھ. انہیں انسانی اوصاف کی بلندیوں سے آشنا کریں. انسانی اوصاف کی بلندیاں، چپ رہنے کا بھی ہنر سکھائیں، بولنے کا بھی سلیقہ سکھائیں، اور یہ بتائیں کہ انسانی اوصاف میں وحدت کا رشتہ ہے، تضاد کا نہیں. بس جب گفتگو ایسی ہوتی ہے اور اکثر ایسی ہو جاتی ہے کہ میں اپنے دل و جان کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہوں تو پھر طبیعت پہ بڑا بوجھ پڑنے لگتا ہے. اس لیے دامانے بیان کو سمیٹتا ہوں. انسانی اوصاف میں وحدت کا رشتہ ہے، تضاد کا رشتہ نہیں. اور یہ کیوں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ انسانی اوصاف میں، انسانی اوصاف، ہیومن ایٹریبیوٹس، ورچیوز، اس میں وحدت کا رشتہ ہے، تضاد کا نہیں. یہ بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اسے سنبھال کے رکھ لیجیے گا. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک صفت بھی، ایک جتن یہی کیجیے، کوئی ایک صفت بھی انسانی اوصاف میں سے، حیوانی نہیں. ہم کھاتے ہیں، یہ کیا انسانی صفت ہے؟ پانی پیتے ہیں، انسانی صفت ہے. ہم سوتے ہیں، انسانی صفت ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں عام طور پر یہ سب تو ہم میں اور حیوان میں مشترک چیزیں. ہم بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتے ہیں. ہم بھی پیتے ہیں، حیوان بھی پانی پیتے ہیں. ہم بھی سوتے ہیں، حیوان بھی سوتے ہیں. ہم بھی اپنی نسل کو باقی رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں، حیوان بھی اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں. کون سا وصف ہے جسے انسانی وصف کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ شعور بیدار ہو. انسانی وصف، ہم انسان ہیں، کس اعتبار سے انسان ہیں؟ پہلا، اگر تمام اوصاف انسانی میں کوئی ایک وصف بھی اگر ہم ڈسکور کر لیں، اور یہ ڈسکور کہاں کرنا ہے؟ مائننگ نہیں کرنی ہے، زمین جاری کھودنی نہیں ہے، فضا میں چھلانگ نہیں لگانی ہے، آسمان سے تارے نہیں توڑنے ہیں. اپنے گنبد ذات میں، اپنے وجود میں انسانی وصف کو ڈسکور کرنا ہے. اور کسی ایک وصف کو بھی، ایک وصف، ایک سنگل ایک وصف کو بھی اگر ڈسکور کر لیا تو پھر اس کی پرورش کرنی ہے. اور اگر اس کی پرورش کرتے چلے گئے تو پورا شجر سایہ دار انشاءاللہ وجود میں آ جائے. یہ ہے انسانی اوصاف کی خصوصیت کہ ان میں وحدت کا رشتہ ہے، تضاد کا رشتہ نہیں ہے. یعنی اگر انسانی وصف کے ساتھ سکوت بھی سیکھ لیا نا
تو پورا شجرہ اوصاف انسانی اس ایک تخ میں صمت و سکوت سے وجود میں آ جائے گا. پورا شجرہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بحث ہے. میں ممبر پہ لطیفے سنانے کے لیے تو نہیں آتا ہوں، وقت گزارے کے لیے بھی نہیں آتا ہوں. آپ بھی وقت گزارے کے لیے مجلس میں تشریف نہیں لاتے ہیں. یہ سب بحثیں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اس پر خود اپنے نفس کی تربیت کر سکیں اور اپنے نفس کو اس قابل کر سکیں کہ ہماری زبان سے آقا سلام قبول کریں. بڑا مرتبہ ہے. یہ سب تکلفاً نہیں کریں. احکام فقہی دیکھیے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، نماز واجب، اور سامنے آ کے کوئی کہے السلام علیکم یا سلام علیکم، تو واجب ہے نماز پڑھنے والے پر کہ اسی حالت میں جواب دے، لیکن اسی صیغے میں. یہ نہیں کہے گا وعلیکم السلام، کہے گا سلام علیکم. سلام علیکم کا جواب نماز میں سلام علیکم. اتنا بڑا واجب ہے یہ. مگر وہیں فقہی کتابوں میں لکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، یعنی اس لائق نہیں ہے کہ ان کے سلام کی طرف بھی اعتنا کی جائے یا توجہ کی جائے. واجب نہیں ہے کہ معنی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ہمارے لیے وہ لائق اعتنا نہیں ہے. کاش ہم ایسے ہوں کہ آقا کے جواب سلام کے لائق ہو جائے. سوچنے کی بس اتنا کافی ہے، اپنی زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے. لائق تبریک ہیں آپ، لائق تہنیت ہیں آپ، مجدہ ہے آپ کے لیے، سرفرازیاں ہیں آپ کے لیے. ہاں، بے بلائے کوئی کربلا نہیں آ پاتا، لیکن جب آئے ہیں تو ہمتوں کو بلند رکھیں، حوصلے بلند رکھیں. اور یہاں سے کل بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، پھر تذکر کے طور پہ یا دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اللہ بڑا ہے نا، اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ سے کوئی چھوٹی چیز نہ مانگیے گا، بڑی چیز مانگیے. یہ دربار بہت بڑا ہے، ان سے چھوٹی چیز نہ مانگیے گا، بڑی چیز مانگیے گا. کم سے کم اپنی انسانیت واپس لے کر جائیں. ہم اچھے انسانوں میں شمار ہیں، ہم اچھے انسانوں میں شمار. ہم دنیا کے ہزار علائق میں گرفتار ہیں. علائق، گرفتاریاں، بندشیں. جب تک ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا ذہن، ہمارا دل دنیا کی بندشوں میں گرفتار ہے، ہمارے اندر حریت کی قدر نہیں پیدا ہو سکتی. یہاں آئے ہیں، آقا حسین سے کہیے حر کو حر بنانے والے، ہمیں بھی سرور آزادگی عطا کر دیجئے، ہمیں بھی آزادہ روی سکھا دیجئے، حریت کی قدروں سے آشنا کر دیجئے. ہم غلام دنیا ہیں، ہمیں آزاد بنا دیجئے. آزادی یہاں سے لے کے جائیے، خوء وفا یہاں سے لے کے جائیے، شعور تکلم یہاں سے لے کے جائیے، شعور سکوت یہاں سے لے کے جائیے،
شعور سمت یہاں سے لے کے جائیے، شعور وفا یہاں سے لے کے جائیے، یہ سب چیزیں ہیں یہاں سے لے جانے کی۔ اور ہاں جو میں نے کہا تھا نا، غالب کا ایک شعر یاد آ گیا، عجیب شعر ہے، اردو کے بعض الفاظ کی بحث میں یہ شعر اساتذہ کوٹ کرتے ہیں۔ ڈھانپا، یہ ڈھانپا اور ڈھانپنا کوئی بہت خوبصورت لفظ تو نہیں ہے نا؟ ڈھانکنا، پوشیدہ کرنا، چھپانا، یہ سب ہم بولتے ہیں، ڈھانپا تو نہیں بولتے نا۔ لیکن غالب نے یہ لفظ بھی ایسا استعمال کر دیا ہے کہ زیب دیتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ ڈھانپا کفن نے داغے عیوب برہنگی، ڈھانپا کفن نے داغے عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا نہیں، یہ تو ہم میں سے ہر ایک کی صدائے حال ہے، میں ہر لباس میں ننگے وجود ہوں۔ اسی لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، یہاں سے سب سے بہترین چیز ہدیہ کفن ہے۔ کاش ہم یہاں سے سچے کفن بھی لے جائیں تو سچے شعور کے ساتھ، بس اب اس سے زیادہ میں اپنے جملوں کی بھی تشریح نہیں کر سکتا۔ جو آیت قرآن مجید کی پڑھی تھی، اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا، لیکن جو کچھ گفتگو کی اسی آیت کے پرتوں میں، اہل علم ہے سمجھ، اب بس گفتگو تمام کرنا۔ ایک بے کفن، پیاسے، غریب امام کے شہر میں آپ آئے، پرسہ دینے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، وہ ایک حوالہ بھی کافی ہے۔ مجھے یاد آتے ہیں اپنے استاد گرامی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے یہاں نمائندے ہوا کرتے تھے عراق میں۔ موجودہ جو نمائندے ہیں آیت اللہ حسینی، ان سے پہلے آیت اللہ شیخ محمد مہدی آصفی، میں نے چند صحبتیں میں ان سے بہت کچھ سیکھا۔ یہی نجف اشرف میں آیا، ان کے گھر سے حرم آیا، ساتھ حرم میں ذریح مبارک کے سرحانے بیٹھے، اور ذریح مبارک کے امیر المومنین کے سرحانے بیٹھ کر وہاں سے انہوں نے امام حسین کی زیارت پڑھی۔ مستحب ہے آقا کے سرحانے زیارت پڑھنا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے، پھر ان کے گھر گئے۔ 3 مرتبہ انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا، دیکھو اگر دل کے کان کھلے ہوئے ہوں تو جب مسجد کوفہ جاؤ گے تو اب بھی وہاں علی کی آواز سن سکتے ہو، اب بھی تم وہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی مناجات سن سکتے ہو۔ مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى، مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني، مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز۔ یہ پوری مناجات آقا کی فرماتے ہیں، اب بھی ہر سحر امیر المومنین کی مناجات امیر المومنین کے لہجے میں سن سکتے ہو مسجد کوفہ میں۔ یہ ان کا جملہ تھا۔ اسی جملے سے استفادہ کر کے میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کربلا ہے یہ، اب بھی آپ سن سکتے ہیں۔ حسین فرما رہے حل من ناصر ینصر، حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے جو ہم اہل بیت محمد کی مدد کرے؟ کیا کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے؟ خدا آپ کی آنکھوں کو غم حسین میں کبھی خشک نہ فرمائے۔ کفن کی بات ہو رہی تھی، مکرر بات ہوئی، اس سے بس یہ روایت سنانا چاہتا ہوں کہ آقا کے اصحاب میں ایک بہت بڑا صحابی ہے، جس کا نام ہے زہیر قین۔ یہ 2 کردار کربلا کے بہت بڑے ہیں انسانی نقطہ نظر سے، یعنی آقا ابو عبداللہ الحسین کا رتبہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کل یہ جملہ کہا تھا، پھر اجازت دیجیے دہراؤں اتنا ہی جملہ
اس کائنات میں کوئی ترازو ایسی نہیں ہے جس پر حسین کو تولا جا سکے. ممکن نہیں. آقا حسین ممکن نہیں، ممکن نہیں، ممکن نہیں. اور یہی کیفیت آقا کے فرزند علی اکبر کی ہے. چہاردہ معصومین علیہم السلام کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ذات علی اکبر کی ہے. یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے. اس کائنات میں اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد چہاردہ معصومین، ان کے بعد سب سے افضل علی اکبر کی ذات ہے. کسی میں طاقت نہیں ہے جو جناب علی اکبر کا رتبہ سمجھ سکے. جناب اون محمد، جناب قاسم، جناب عباس علیہ السلام میں ایک چیز کافی، عباس ابن علی. اور عباس ابن علی، وہ عباس ابن علی جو ابن فاطمہ نہ ہوتے ہوئے بھی ایسا ہے کہ فاطمہ اسے اپنا بیٹا کہتی ہے. ان شخصیتوں، ان ہستیوں کی معرفت کا حق بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. آقا کے اصحاب میں دو شخصیتیں تمام انسانوں کے لیے انسانی اقدار کو اور وجود انسانی کی معنویت کو ڈسکور کرنے کے لیے دو ریفرنسز کربلا کے کافی ہیں. ایک حر، ایک زہیر غین اور حر. بہت تفکر چاہیے اس کے لیے، بہت تفکر. کاش ہمارے صحافی، ہمارے ادیب، ہمارے خطیب، ہمارے شعراء، ہمارے سخنگر، سخن تراز، سخن گو، جتنے لوگ ہیں ہر سطح پر ان دو شخصیتوں کے کردار کی ترجمانی کا حق ادا کر سکیں. حر اور زہیر. اب میں پورے حالات زہیر کے نہیں پڑھ سکتا. زہیر کی شخصیت بہت بلند شخصیت تھی. زہیر اپنے وقت کے دانشور بھی تھے، ایک مدبر بھی. تاریخ پڑھیں تو دیکھیں کہ جناب زہیر غین ایک دانشور، صاحب رائے، شجاع، بہادر، یعنی ایک مکمل فرہنگی، ایک مکمل ثقافتی شخصیت کے مالک تھے زہیر. پوری اس وقت کی معلوم دنیا میں جانا پہچانا نام تھا پہلے سے زہیر کا. یہ زہیر جب آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سب کچھ جانتے تھے زہیر، مگر اپنے وجود کی معنویت سے آشنا نہ تھے. یہ معنویت سے آشنا تب ہوئے جب چشم کرم حسین ان پر پڑی. جب معنویت سے آشنا ہو گئے تو شخصیت میں انقلاب آ گیا. خاک کندن بن گئی، مٹی سونا بن گئی، خاک کندن بن گئی. اندر سے باہر تک وجود زہیر کا نورانی ہو گیا. اس کے بعد خواتین سن رہی ہیں، ایک لفظ ایسا ہے جو مجھے خود اچھا نہیں لگتا استعمال کرنا. شریعت میں جائز ہے، مگر حدیث کے الفاظ ہیں کہ پروردگار عالم کو کسی جائز کام سے لفظ بغض کا ہے. بغض نہیں ہے، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز جائز منفور نہیں ہے. اتنی ایسی جیسے لفظ طلاق. طلاق، کوئی شوہر اپنی زوجہ کو طلاق دے دے، یہ چیز خدا کو کسی اعتبار سے پسند نہیں ہے، ضرورتاً جائز قرار دے دیا ہے. کبھی کبھی یہی مسئلے کا حل ہوتا ہے. دنیا میں جتنی طلاقیں ہوتی ہیں زیادہ تر اختلاف اور نفرت کی بنا پہ ہوتی ہے. شاید کائنات میں ایک طلاق ایسی ہے صرف میرے علم میں جو عشق اور احترام کی بنیاد پہ ہوئی ہے. زہیر جب آقا حسین سے مل کے آئے تو اپنی بیوی سے کہا اب میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. بیوی نے کہا آخر یہ کیا فیصلہ ہے؟ آقا حسین سے ملنے کے لیے تو میں نے بھیجا تھا، میں نے ہی تو کہا تھا کہ آقا بلا رہے ہیں تم جاؤ. یہ
یہ واپس آنے کے بعد مجھی سے جدائی. زہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب مجھے تمہاری بہت محبت ہے, میرے دل میں تمہاری بہت عزت ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں آقا حسین کے ساتھ جا رہا ہوں, کربلا جا کے ہم سب شہید ہو جائیں گے, اور جب شہید ہو جائیں گے تو آقا حسین کا کنبہ اسیر ہوگا. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ان کے ساتھ اسیر ہو. اب یہاں پہ روایتیں مختلف ہیں, صحیح روایت کیا ہے اور کمزور روایت کیا ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. اب بس تمام روایتوں کو حذف کر کے آخری منظر, یہ بیوی زہیر سے جدا ہو گئی, زہیر شہید ہو گئے. جب زہیر شہید ہو گئے تو اس بیوی نے زہیر کے وفادار غلام کو بلایا اور اپنے پاس سے ایک کفن دیا. کہا جاؤ کربلا اور جا کر زہیر کو کفن تو دے دو. یا حسین